اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا، یہی ہیں وہ سب لوگ منافقین کہ جنہوں نے خرید لی وہ ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ نفع بخش ہوئی، فما ربحت تجارتہم پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو تذکرہ فرمایا ہے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ جو منافقین ہیں قرآن کریم کی نظر میں منافقت اتنا گہرا روگ ہے، اتنی گہری بیماری ہے کہ قرآن کریم اتنا کافر کے اوپر غضبناک نہیں ہوتا جتنا منافق کے اوپر غضبناک ہے۔ پھر منافق انسان کی سزا بھی قرآن کریم میں متعین فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا وہ قیامت والے دن جہنم کی آگ میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اس کے لیے پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم 28واں پارہ، آخری سورت، سورۃ التحریم، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ، والمنافقین منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم ان کے اوپر آپ سختی کیجئے، ومأواہم جہنم وبئس المصیر ان کا مقام تو جہنم ہے اور رہنے کے اعتبار سے جہنم بہت برا مقام ہے۔ تو معزز سامعین، جو منافق ہوتے ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ جو منافق ہیں انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا، لیکن ان کے اندر اسلام دشمنی ہے، نہ ہی تو وہ مومن مکمل ہیں نہ ہی وہ کافر مکمل ہیں، ان کے اندر ایمان موجود ہے لیکن وہ ایمان کو اور اہل ایمان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کی دنیا میں آباد رہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے دل دادہ ہیں، اور وہ اپنا مفاد ان کو جدھر نظر آیا، وہ کافروں کی طرف سے نظر آیا، وہ مسلمانوں کی طرف سے نظر آیا، وہ اپنے مفادات کے پیروکار ہیں۔ تو جو منافق ہوتے ہیں انہوں نے ضلالت کو خود اختیار کر لیا اور ہدایت کو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ وہ ایمان لائے لیکن پھر انہوں نے کفر کو بھی اختیار کیے رکھا، انہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت اور گمراہی کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سورۃ حامیم سجدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں قوم سمود کے لوگ ایسے تھے کہ ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو مدینہ منورہ کے پاس بستی ہے مدائن صالح، جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے، جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ان کے اوپر پھر عذاب کی وعید سنائی گئی کہ آپ کے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور قوم کے لوگ اتنے گناہ کے اوپر قائم تھے، وہ اپنے گناہ کے اوپر اتنے بضد تھے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے گناہ کے اوپر قائم تھے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے تو عذاب لے آ جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں حیران ہوں کہ تمہارے اوپر میری باتیں کیوں نہیں اثر کر رہی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کے بعد آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ قوم کے نافرمان لوگوں کے چہرے پیلے ہو گئے، اگلے دن سرخ ہو گئے، پھر سیاہ ہو گئے، اس کے بعد پھر گھٹنوں کے بل گر گئے، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن
ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آباد ہوئیں، کسی قوم نے اپنا عذاب کا انتظار نہیں کیا جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے عذاب کا انتظار کیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگوں نے میک اپ کر لیا، کریمیں لگا لی، پاؤڈر لگا لیے، خوشبو لگا لی، عطر لگا لیے، پرفیوم لگا کے اب سرما ڈال لیا آنکھوں میں، اور کہنے لگے مرتے جانا ہی ہے، پر اسی مرن تو پہلے پہلے اسی ہر طرح کا میک اپ کر لئیے، خوبصورت بن لئیے، کھا پی لئیے۔ یعنی کہ اس قوم نے پوری ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ تو اس قوم صالح کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کو تو سیدھا راستہ دکھایا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا تھا۔ اس لیے اسی طرح جو منافق ہوتا ہے، منافق بھی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بچے ہوتے ہیں انتہائی فرما بردار، اور اسی ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں جو اسی پرورش سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر نافرمان ہوتے ہیں۔ کسی کا ماں باپ کو فکر ہوتا نہیں، کسی کا ماں باپ کو فکر اترتا نہیں، تربیت ایک جیسی ہوتی ہے، کھانا پینا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، رہن سہن بہن بھی ایک جگہ پہ ہی ہوتا ہے، اور کوئی ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ خدمت کر کے وہ جنت کا سامان تیار کر لیتا ہے۔ کوئی ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ بے عین ہی اسی طرح اس دھرتی کے اوپر رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ بھی ایک، اللہ کا رسول بھی ایک، قبلہ کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، شریعت اسلامیہ بھی ایک، لیکن معاشرہ بھی ایک، ماحول بھی ایک، لیکن وہ اسی ماحول کے اندر رہنے والے کئی تو مکمل طور پر مومن ہوتے ہیں، لیکن انہی کے گھروں میں رہنے والے کچھ منافق بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، دو روخے ہوتے ہیں، دو چہروں والے ہوتے ہیں، دو بیڑیوں پہ قدم رکھنے والے ہوتے ہیں، متزلزل ہوتے ہیں، چلتی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہوتا ہے ان کا ایمان۔ نہ مکمل کافر نہ مکمل مومن۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، مومن کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھی ہیں۔ وہ دغا دیتے ہیں، اور ان کے اندر اسلام دشمنی ہوتی ہے، ان کے اندر، ان کے سینوں کے اندر اسلام دشمنی کا چور چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں کے اندر منافقت کا روگ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بس اللہ ہدایت دے تو ایک حسد اور ایک منافقت یہ قبر تک انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو پڑھنے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تندرستی اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد مجھے اللہ کے گھر کی بہت امید ہے کہ اسی دعا کے پڑھنے سے، چونکہ انسان ہدایت کا طلبگار بن کے یہ دعا پڑھتا ہے، اس لیے اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ منافقت کا جو روگ ہے وہ انسان کے سینے سے نکال دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے منافقین نے ہدایت سے روگردانی کر کے ضلالت کو اپنا لیا، جس طرح ایک چھوٹی سی مثال، اگر ہم کسی کو سبزی لینے کے لیے بھیجیں کہ بازار جاؤ اور بازار سے سبزی لے کر آؤ، بازار سے سبزی لے کر آؤ، تو وہ بازار سے جا کر مٹی شاپر میں ڈال کے گھر لے کے آئے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو بھیجا تھا آپ کو کہ بازار سے سبزی لے کے آؤ، فروٹ لے کے آؤ، اور آپ نے شاپر میں مٹی ڈال کے لے آئے، تو آپ کو بھیجا کس کام تھا؟ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ بے عین ہی اسی طریقے کے ساتھ اللہ کی اس زمین پر اللہ کا قرآن ایک ہے، جیسے اللہ کی رحمت کی بارش اترتی ہے تمام جہان کے لوگوں کے اوپر، لیکن وہ اللہ کی زمین پر اترنے والی اللہ کی رحمت کی بارش
بارش زرخیز زمینوں کو اس کی زرخیزی میں بڑھا دیتی ہے، اسی طرح جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی بدبو میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بیان ہی اسی طریقے کے ساتھ جو مومن ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بارش سے پھر کیا ہوتا ہے، اہل ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنے منافقت میں بڑھ جاتے ہیں۔ آئے تو تھے وہ دنیا میں ہدایت پانے کے لیے، لیکن لے گئے اس دنیا سے منافقت، لینے آئے تھے ہدایت، لے بیٹھے وہ ضلالت اور گمراہی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ سب لوگ کہ انہوں نے خرید لی دنیا میں آ کے ضلالت ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، یعنی تجارت ہی وہ ایسی کر بیٹھے کہ ہدایت کی جگہ پہ ضلالت لے بیٹھے، نعمتوں کی جگہ پہ وہ انہوں نے کتمان نعمت کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے عزت پانی تھی انہوں نے ذلت کو پا لیا، انہوں نے معاشرے میں آ کے اچھا مقام حاصل کرنا تھا لیکن برا مقام حاصل کر بیٹھے، محنتوں کے عوض انہوں نے اللہ کی رضا کو پاتے ہوئے جنت کو پانا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کی شقاوت اور اسلام کی دشمنی میں وہ اتنا دور تک چلے گئے کہ انہوں نے جہنم کو اپنا مقام ٹھہرا لیا۔ تو آئے تھے وہ دنیا میں ہدایت پانے، لیکن ہدایت سے روح گردانی کر کے انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لیا۔ لینے آئے تھے ہدایت، لے بیٹھے گمراہی، لینے آئے تھے دنیا میں عزت کا مقام، لیکن وہ ذلیل ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ گویا کہ انہوں نے ہدایت کو ضلالت کی قیمت کے طور پر ادا کیا، اور اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، جبکہ ان میں سے کچھ تو لوگ ایسے ہیں جنہیں ایمان حاصل ہو گیا مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، سورۃ منافقون آیت نمبر 3 میں فرمایا، پارہ نمبر 28 میں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالی نے مہر لگا دی، یا انہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا اور اس پر ضلالت اور گمراہی کو ترجیح دی، تو فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی اس بے نے، ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ بھی نفع نہ دیا، یہ سودا نفع بخش ثابت نہ ہوا، اور نہ ہی یہ لوگ اپنے اس طرز عمل سے راہ راست پر ہی رہے۔ تو ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ کی قسم تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے خارج ہو کر ضلالت اور گمراہی کی طرف چلے گئے، جماعت کی بجائے افتراق و انتشار کو انہوں نے خود ہی اختیار کر لیا، امن کے بجائے خوف سے دوچار ہوئے، اور سنت کی بجائے انہوں نے بدعات کو اختیار کر لیا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لینے آئے تھے دنیا میں ہدایت، لے بیٹھے گمراہی، ان کی اس تجارت نے فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ بن سکے۔ ایمان اور اعمال میں مخلص نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس تجارت میں ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن جاتے ہیں، اور دھوکہ باز کی تجارت دینی ہو یا دنیاوی، اس کا انجام آخرکار خسارہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کے جھوٹے دعوے اور اس جھوٹ کے ذریعے مومنوں کو دھوکہ دینے کی بنا پر منافقوں کے دل ایمان کی روشنی اور صحیح فیصلہ کرنے کی بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں۔ منافق کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جس کو آنکھ میں کمی، نظر کی کمی کی وجہ سے ہر چیز کو ٹیڑھا وہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو وہ تھوڑا دیکھتا ہے۔ ایمان اور بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے جو فساد کو اصلاح اور صحابہ کے ایمان کو غیر دانشمندانہ اقدام اور بے وقوفی قرار دیتا ہے، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی دراز ہو چکی، جس بنا پر عقل و دانش سے اندھے حقیقی اور دائمی نفع و نقصان میں فرق کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نفع کی بجائے نقصان پانے والے یہ سوداگر بن جاتے ہیں۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ انہوں نے دکانداری ہی ایسی کی کہ انہوں نے دنیا میں نفع پانے کی بجائے نقصان پایا، اور نقصان اور گھاٹا بھی ایمان کا پایا۔ حالانکہ کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی وہ کام کرتا ہے جس میں اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نفع و نقصان کا اس قدر شعور بخشا ہے کہ ایک گنوار اور ان پڑھ ریڑھی لگانے والا ہمارے معاشرے میں جب دیکھا جائے تو وہ محنت کش، اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مال کی قیمت فلاں شہر میں کیا ہے، فلاں صوبے میں کیا ہے، اس چیز کی قیمت فلاں ملک میں کیا ہے، فلاں بازار میں کیا ہے۔ تو وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کی بجائے اس علاقے کی طرف اپنا مال لے جانے میں وہ بہتری سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں شہر یا علاقے یا صوبے میں چلا جاؤں، کیونکہ وہاں پر میری اس چیز کا، میری اس مال کی جو قیمت ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ لگے گا۔ تو وہ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ مجھے میرے مال میں گھاٹا پڑ جائے اور جو میرا مال ہے وہ کم قیمت میں بکے۔ ہر کوئی ریڈی لگانے والا بھی شخص، اس میں بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مال مہنگے داموں بک جائے اور مجھے یہ مال فائدہ دے، لیکن وہ اپنی تجارت کے فائدے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں نیک اعمال کی دوڑ میں جب مومن بڑی تیزی کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ نیک اعمال کرتے کرتے دنیا میں فائدے، نیکیوں کے نفع اکٹھے کرتے کرتے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک بیوقوف شخص بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے منافق۔ وہ اپنے عمل اور کردار سے وہ منافقت اس کے اندر رچ بس چکی ہوتی ہے۔ اور منافقت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں 12 مرتبہ عرض کر چکا، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک بندے کے اندر سرایت کر چکی ہوں گی تو تب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا اگلا قدم منافقت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حال احوال کی اصلاح کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ تو جس طرح ایک ان پڑھ شخص اپنے مال کی قیمت کو بڑھانے کے لیے، فائدے زیادہ سمیٹنے کے لیے وہ دوسرے شہروں میں جاتا ہے تو وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دینے والا منافق اس طرح چھوٹی ذہنیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے ایمان اور یقین، کفر اور نفاق، آخرت اور دنیا کی نعمتوں میں فرق دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی نعمتوں کی قیمت ہیں۔ دنیا دار العمل ہے اور تجارت گاہ ہے، اس بنا پر فطری طور پر انسان کے ہر عمل کے پیچھے نفع و نقصان کی ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اچھی سوچ کے بدلے میں ہدایت نصیب ہوگی، ہدایت اور نیک عمل کے بدلے میں جنت عطا ہوگی۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، مال و جان کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنا بہترین نیکی اور تجارت قرار دے دیا گیا ہے۔ سورۃ صف میں بھی تو قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ مومن اپنے رب کی تابع داری کر کے اس کی رضا کے طلبگار اور جنت کے خریدار بن جاتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی منافقت اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے اس سوداگری میں دنیا کی ذلت اور آخرت کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جو منافق جس عارضی عزت اور نفع کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ حقیقت میں نقصان اور ہدایت سے محرومی کا نتیجہ بنتا ہے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر خسارے کی تجارت کرنے سے باز نہ آئے تو اسے نفع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ریڈی لگانے والا، اسے پتا ہے کہ میں نے 2000 کا سامان خریدا، وہ رات کو 500 کا بیچ کر گھر میں چلا جائے تو ہر روز 1500 کا مقروض ہوگا۔ اگر اس کو ہر کوئی کہے کہ بھئی تو ریڈی جہاں نہیں فلاں شہر میں لگا لے، یا جنس بدل لے، جگہ بدل لے، چیز تبدیل کر لے، یا یہ چیزیں تھوڑی خرید کے لے آ،
تو وہ اگر باز نہ آئے، خود ہی کہے کہ نہیں میں نے ریڈی میں یہ چیز لگانی ہی لگانی ہے چاہے مجھے گھاٹا پڑے، تو منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے معزز سامعین۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود ہی گھاٹے والا سودے کو اپنانا ہے، وہ خود جان بوجھ کر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کسی سے کہتا ہے جی میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گا۔ تو جو بندہ جان بوجھ کر خسارے کی تجارت کرنے سے باز نہ آئے، اسے پھر کون نفع دے سکتا ہے؟ یہی ہدایت کا معاملہ بھی ہے، لہذا گمراہی کا طالب ہدایت کس طرح پا سکتا ہے؟ تو منافقت چھوڑنے کے لیے اگر کسی کے اندر یہ بیماریاں ہیں تو توبہ کرے اور یہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی پڑھی تھی، بخاری شریف کی حدیث کہ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، والتقی، اور میں چاہتا ہوں تم مجھے متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والعفاف، یا اللہ پاک تو مجھے تندرستی عطا فرما، والغنا، اور یا اللہ پاک تو مجھے آسودگی اور خوشحالی عطا فرما۔ تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو سابقہ آیات جو ہم آج تک پڑھ چکے اسی پورے رکوع میں، تو ان کے اندر منافقین کی چند نشانیاں بیان کی گئیں۔ وہ کیا کہ منافق دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہوتا ہے، منافق شعور سے خالی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکے میں خود ڈال رہا ہوتا ہے، منافقت دل کی بیماری ہے، منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، منافق اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتا ہے، منافق احمق ہونے کے باوجود، پاگل ہونے کے باوجود مومنوں کو بھی بے عقل سمجھتا ہے، منافق ایمان جیسی گراں قدر نعمت کو بھی مذاق سمجھتا ہے، منافق ہدایت کی بجائے گمراہی کا طلبگار بن جاتا ہے، تو منافق ہدایت کے بدلے میں گمراہی کے خریدار ہیں۔ منافقین کی یہ تجارت کبھی بھی سود مند نہیں ہوگی، کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کو اگر دیکھا جائے کہ منافق کا انجام کیا ہے، منافق کا کردار کیا ہے، تو سورۃ النساء آیت نمبر 142 فرمایا منافق دغا باز ہے، وہ ریاکار ہے، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 1 فرمایا منافق کے کلمے پر بھی اعتبار نہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 2 فرمایا کہ منافق کی قسم پر بھی اعتبار نہیں کیونکہ وہ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145 منافقین جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، زبان پہ مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا ادب نصیب فرمائے، خاتمہ علی الایمان فرمائے۔ جتنے ہمارے آبا و اجداد اہل ایمان کلمہ گو مسلمان اس دنیا فانی میں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، اللہ تعالی سب کی روحوں کو اعلیٰ علیین والا مقام عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔